You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اس میں بچپنے کے حوالے سے جاری تھی، تو آج ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں پر کل چھوڑا تھا کہ مکہ پاک میں جب دوسری دفعہ اماں حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حاضر ہوئی تو وہاں پر وبا پھیل چکی تھی، اس مرض کا شکار نہ ہو جائے اس لیے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ساتھ لے جانے کی اجازت آپ نے جب مانگی تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے اجازت دے دی۔ وہ دوبارہ مکہ سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی، قبیلہ بنو سعد کی طرف، اور وہاں پر جا کر دوبارہ سے برکتوں والی زندگی شروع کر دی۔ اب جب مکہ سے دوسری دفعہ واپسی ہوئی تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں کے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے، باہر چہل قدمی کے لیے یا بکریوں کے ساتھ حضرت شیمہ کے ساتھ نہیں بھیجا کرتی تھی۔ تو ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ اماں آپ مجھے بچوں کے ساتھ باہر کیوں نہیں بھیجتی؟ تو سیدہ پاک نے عرض کی کہ اس لیے نہیں بھیجتی کہ میں تمہیں اپنی نظروں سے اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی اوجھل نہیں ہونے دے سکتی۔ ایک ایسا دن آیا کہ گھر میں اچانک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ سیدہ حلیمہ پاک پریشان ہو گئی اور نظروں سے اوجھل جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ڈھونڈنے لگی، جنگل کی طرف دوڑی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب حضرت شیمہ کی بکریاں نظر آئی، تو وہاں پر حضرت شیمہ کو ڈانٹتے ہوئے پوچھا فی ھذا الحر، اس گرمی میں تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آئی ہو، تو میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ گرمی ہے، آپ ننھے معصوم ہیں اور گرمی کی وجہ سے دھوپ تیز ہے۔ تو شیمہ نے جواب جو دیا وہ بھی بڑا برکتوں والا معجزہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اماں آپ پریشان نہ ہوں، اس تیز دھوپ میں بیٹھی ہوں، کتنی دیر ہو چکی ہے مسلسل ایک بادل کا ٹکڑا ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ سیدہ نے پوچھا کہ سچ کہہ رہی ہو؟ احقاً یا بنیہ، سچ کہہ رہی ہو؟ تو حضرت شیمہ نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ارد گرد جتنی جگہ ہیں وہاں پر دھوپ موجود ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دھوپ بادل جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ شک صدر کا واقعہ ہوا تھا اسی دوران، وہ ایسے ہوا کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، اسی طرح اچانک تین اجنبی آئے اور انہوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ بچوں نے شور مچایا، ہمارے بھائی کو اغوا نہ کرو، یہ ہمارے لیے دودھ، ہمارے پاس دودھ پینے کے لیے آیا ہوا ہے، اور یہ تو قریش سے تعلق رکھتا ہے اور یہ یتیم بھی ہے، انہیں نہ لے کے جاؤ، ان کے بدلے ہمیں لے کے چلے جاؤ۔ یہ محبت تھی ان بچوں کی کہ ہمارے پاس جو برکت ہے، محمد نام، یہ جو ننھے معصوم ہیں، یہ تو دودھ پینے کے لیے، رضاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بچے یہ کہہ رہے تھے۔ اجنبیوں نے بچوں کے کان پر، بچوں کی جو بات تھی وہ بالکل بھی اس پر کان نہیں دھرا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ ان میں سے ایک نے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو نیچے زمین پر لٹایا، لٹانے کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرا، سینے سے لے کے ناف تک آپ کے پیٹ مبارک کو چیر دیا۔ اندر سے جب
دل جو تھا وہ باہر نکالا، دل کو باہر نکالا، وہاں پر ایک کالے رنگ کا لوتھڑا تھا، اسے نکال کر باہر پھینکا، اور اس کے بعد ان میں سے ایک کے ہاتھ میں مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ برف، یا مسلم کے الفاظ ہیں آب زمزم تھا، اس کے ساتھ دل کو دھویا، دل کو دھونے کے بعد دوبارہ وہاں پر فٹ کیا، فٹ کرنے کے بعد دوبارہ ہاتھ پھیرا، وہ سینہ اسی طرح جڑ چکا تھا۔ بچے اس پریشانی میں، اور جو لوتھڑا کالا نکال کے باہر پھینکا تھا، چونکہ آپ نبی تھے اور نبوت عطا ہونی تھی، فرشتوں نے کہا، ان اجنبیوں نے کہا، جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ اس لیے یہ ہم نے باہر نکالا کہ ھذا حظ الشیطان، یہ شیطان کی وہ جگہ ہے جہاں شیطان حملہ کر کے انسان کو ورگلاتا ہے، ہم نے حضور کے دل جسم سے وہ چیز ہی نکال دی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ قبیلے میں خبر پہنچ گئی کہ 3 اجنبی آئے تھے اور ننھے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ سیدہ حلیمہ پریشان ہو گئی، اور پریشانی کے آثار جب منڈلانے لگے تو آپ شور مچانے لگی کہ میں سیدہ آمنہ کو جواب کیا دوں گی، میں اتنے ناز و نین سے اسے پال رہی تھی اور میں اس پر توجہ نہیں دے سکی۔ آپ پریشان ہوئی اور اونچی آواز سے رونے لگی، لیکن جب قریب پہاڑی کے پہنچی، سیدہ حلیمہ یہ آواز سے کہہ رہی تھی حبذا من ضعیف، کہہ رہی تھی واہ ضعیف آؤ، اور یہ جملہ بول رہی تھی ہائے میرے بچے، میرے جان پارے، محبت پر جملے بول رہی تھی۔ فرشتے جو تھے وہ سیدہ حلیمہ کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا میری اماں حلیمہ اونچی آواز سے کہہ رہی تھی نا کہ میری جان تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کس نے قتل کر دیا ہے، تو فرشتے مجھے باہوں میں لے کر پیار کر رہے تھے کہ تو کتنا عظیم ہے جو اللہ کا محبوب ہے۔ سیدہ حلیمہ نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن فرشتے بار بار ماتھا چوم رہے تھے۔ اب فرشتوں نے ماتھا چوم کر یہ جملہ کہا ما اکرمک علی اللہ لو تعلم ما ارید بک من الخیر لکرت عینک، کتنا اکرام ہے آپ کا اللہ کے ہاں، اگر آپ جانتے کہ آپ کے ساتھ کیسی کیسی بھلائیوں کا ارادہ اللہ کر رہا ہے تو آپ کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہو جاتی۔ آپ ننھے تھے، تو جب سیدہ حلیمہ پاک کی نظر پڑی نا تو آپ نے پوچھا بیٹے محمد تم ابھی تک زندہ ہو، تمہارا پیٹ چیرا گیا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا کہ اماں اس طرح ہوا ہے، مجھے 3 اشخاص نے آ کر میرے سینے کو چیرا ہے، میرے دل کو دھویا ہے۔ سیدہ حلیمہ جو تھی، چونکہ ابھی اسلام تو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا تھا، پریشان ہو گئی، کسی جن کا یا کسی شیطان کا یہ حملہ تھا۔ اب سیدہ حلیمہ نے سوچا کہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے، انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور سیدھی حضرت آمنہ پاک کے پاس پہنچ گئی۔ عرض کرنے لگی جناب آمنہ، رضاعت کی مدت بھی پوری ہو چکی ہے، وبا بھی ٹل چکی ہے، آپ اپنے لختے جگر کو اب آپ اپنی حفاظت میں لیں۔ اماں آمنہ نے پوچھا جناب حلیمہ خود لے کر گئی تھی، دوسری دفعہ پھر لے کے گئی ہو اور اب دوبارہ واپس کرنے کے لیے آ گئی ہو؟ تو آپ پریشان تھی، کہنے لگی بس کوئی حادثہ نہ ہو جائے اس لیے واپس لے کے آئی ہوں۔ سیدہ آمنہ فرمانے لگی ایسی بات نہیں ہے، جو چھپا رہی ہو وہ سامنے لاؤ۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ کوئی حملہ کسی شیطان کا تھا، کسی جن کا تھا؟ تو اماں حلیمہ کہنے لگی میں ایسا ہی سوچتی ہوں۔ سیدہ آمنہ نے وقت ولادت کے سارے واقعات، حالات سنائے۔ میرا بچہ کوئی عام نہیں ہے، اس کی خبریں تورات میں بھی آئی ہیں، انجیل میں بھی آئی ہیں، اس لیے وہ جو حملہ تھا وہ شیطان کا یا جنوں کا نہیں تھا، وہ فرشتوں نے آ کر ایسا عمل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپنا گزر رہا تھا، 6 سال کی عمر ہو گئی، سفر کرنے کے قابل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات چونکہ مدینہ پاک میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات کے بعد سیدہ آمنہ کو اپنے شوہر کی قبر مبارک پر جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال جب ہوئی، طویل سفر کرنے کے قابل ہو چکے تھے، تو حضرت آمنہ نے ام ایمن کو ساتھ دیا
یہ حضرت ام ایمن جو تھی یہ حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، اور انہیں ساتھ لیا اور حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضری کے لیے تشریف لے گئی۔ وہاں پر چونکہ حضرت عبداللہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رستے میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی، سیدہ آمنہ کا 1 مہینہ وہاں پر رکنے کا ارادہ تھا۔ رستے میں جب حاضری دینے کے بعد واپس آئی، 3 لوگ تھے، حضرت ام ایمن، سیدہ آمنہ اور جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رستے میں سیدہ پاک بیمار ہو گئی، وہیں پر خیمہ لگایا ہوا تھا، اسی بیماری میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ حضرت ام ایمن نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ملایا، اور 6 سال کے تھے اس وقت زمین کو کھودا گیا، وہاں پر سیدہ آمنہ کو دفنایا گیا۔ اب سیدہ آمنہ پاک نے آخری وقت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جملے کہے، بارک فیک اللہ من غلامی یا ابن الذی من حومت الہمامی نجا بیون الملک العلام فودی غدات الدرب بالسہام بمئات من عبل سوامی ان صح ما ابصرت فی المنام۔ بیٹے اللہ تمہیں برکت دے، تم اس عظیم انسان کے بیٹے ہو جو علم والے بادشاہ کے فضل محض سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ جب قرآن دازی میں اس کا نام آیا تھا، جناب عبداللہ کا نام آیا تھا، تو پھر اس کے فدیے میں 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا تھا۔ تمہارے بارے میں جو خواب دیکھے گئے تھے اگر وہ سچے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال کے تم رسول بنائے جاؤ گے۔ اللہ اس لیے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، کہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جانا۔ یہ ایک ماں کی نصیحت ہو رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، کلو حی میت و انا میتۃ و ذکری باق، ہر جاندار نے مرنا ہے بیٹے، میں بھی اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میری یاد ہمیشہ تمہیں باقی رہے گی۔ میری یاد، کون ہے شخص جو اپنی ماں کو بھول سکتا ہے؟ فرمایا کہ بیٹا میری یاد تمہیں ہمیشہ آتی رہے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ والدین کا ادب کرو۔ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں فرض نماز میں بھی کھڑا ہوتا، مجھے میری اماں آواز دیتی تو میں فرض نماز کو بھی چھوڑ دیتا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مقام ابوا میں جناب حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تو مدینے سے واپسی پر صرف حضرت ام ایمن اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ 6 سال کی عمر ہے۔ حضرت عبدالمطلب پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ پیدائش سے پہلے باپ چلا گیا، ابھی صحیح کر کے بچپنا بھی پورا نہیں ہوا تھا تو ماں بھی چھوڑ گئی۔ حضرت جناب عبدالمطلب نے کفالت کا ذمہ جو تھا، پہلے بھی انہی کے ذمے تھے، لیکن دادا تھے، آپ نے مزید لاڈ پیار سے پالنا شروع کیا۔ حضور کی اتنی لاڈ حضرت عبدالمطلب فرماتے تھے کہ حضرت عبدالمطلب نے جب تک زندہ رہے آپ کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ کھانا جب بھی آتا فرماتے میرے دسترخوان پر کھانا لگاتے وقت میرے بیٹے محمد کو لازمی بلاؤ، وہ میرے ساتھ بیٹھے گا تو میں کھانا کھاؤں گا۔ اور پھر کبھی اپنے گود میں بٹھاتے، کبھی کندھے پر بٹھا لیتے، کبھی اپنے آگے بٹھا لیتے، اور وہاں سے نوالے توڑ توڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پہ رکھتے۔ 6 سال کے بچہ اتنے لاڈ اور نخرے میں مطلب جو ناز تھا وہ کرنے والی ماں، لاڈ اٹھانے والا باپ دنیا میں نہیں تھے، لیکن رب ذوالجلال نے واضح اعلان فرما دیا تھا کہ میں اپنے محمد عربی، اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 8 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کے دادا جناب حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب کا جب انتقال ہوا تو مکہ پاک میں ہر شخص اس سردار کی وجہ سے آنسو بہا رہا تھا کہ جناب حضرت عبدالمطلب چلے گئے ہیں دنیا سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دیوار سے لپٹ کر روتے تھے، کبھی کعبۃ اللہ سے لپٹ کر روتے تھے کہ پہلے باپ نہیں تھا، والدہ بھی چلی گئی، پالنے والے دادا بھی چلے گئے، لیکن وصیت کر کے گئے تھے آپ جناب حضرت ابو طالب کو۔ یہ حضور کے شفیق چچا تھے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا تھا ابو طالب میرے بیٹے محمد کا خیال رکھنا،
8 سال کے بعد 40 سال تک جناب حضرت ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ تاریخ بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے۔ حضرت ابو طالب نے 40 سال تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ یہاں سے آگے کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محبتوں کا یہ سفر جاری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔